السلام علیکم میری پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام۔ کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ لوگ بتائیے کیا ہو رہا ہے آپ لوگ کی زندگی میں، کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ بس شکر ہے اللہ کا، ہم تو ٹھیک ہیں۔ بس آپ لوگوں سے میں کہا چلیں تھوڑی سی بات ہو جائے۔ آج تھوڑا سا دیر سے میں بلاگ بنا رہی ہوں، میں کہا چلیں کھانا بنا رہی تھی تو آپ لوگوں سے میں نے کہا بات کر لی تھی، تھوڑی سی ویڈیو بن جائے گی۔ آپ لوگ بتائیے کیا ہو رہا ہے، کیسے ٹائم گزر رہا ہے؟ آپ لوگ تو کھانا بنانے میں لگے ہوئے ہوں گے، گیس آ گئی ہے۔ سر میں نے کہا پیاز ویاز کاٹ لیتی ہوں، ذرا کھانا بنانے کی تیاری کرتی ہوں۔ بس شکر ہے اللہ کا، میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ بس آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ کے بچے اسکول گئے ہوئے ہوں گے ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ بلکہ اب تو جو چھوٹے بچے ہوں گے وہ تو آ رہے ہوں گے گھر واپس۔ بڑے بچوں کی ذرا دیر سے چھٹی ہوتی ہے، 1:30 بجے تک۔ بس بھائی زندگی ہے، زندگی کے کام ہے، زندگی گزر رہی ہے، شکر ہے اللہ کا۔ بس یہ وہ لے کر آئی تھی ٹنڈے، وہ تھوڑے دن ہو گئے اس کو رکھے، 2-4 دن، تو ان کی چھلکے جو ہے ان کی شکل ہی چینج ہو گئی، عجیب سے ہو گئے۔ میں نے چلیں جو بھی ہے بہرحال ویسٹ تو نہیں کروں گی، اتنی مہنگی سبزی آ رہی ہے آج کل ویسے ہی، تو بس اسی کو ہی جو ہے وہ کر رہی تھی، میں چھیل رہی تھی۔ بس شکر ہے اللہ کا۔ آپ بتائیے آپ لوگوں کا کیسا وقت گزر رہا ہے؟ آپ لوگ کے کھانے کی تیاری ہو گئی یا کھانا بنانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اب تو بچوں کی وینس آ رہی ہوں گی، چھوٹے بچوں کی آ گئے ہوں گے۔ چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے کہ ذرا ان کے لیے پہلے سے ماؤں کو جو ہے وہ لنچ کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ بڑے بچوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لنچ لے کے جاتے ہیں، یا بچے کچھ خرید لیتے ہیں تو کچھ کھا لیتے ہیں وہاں سے، اتنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ تھوڑی اگر دیر بھی ہو جائے لنچ بنانے میں تو بچے صبر کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیے کیسے ہیں؟ بس بھائی میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بس سب پہ اپنا فضل کرے، کرم کرے، اور پلیز آپ لوگوں سے گزارش کروں گی اپنے بچوں کی بہت حفاظت کریں، بہت کیئر کریں۔ بس یہاں پہ کل بھی ہماری طرف اعلان ہو رہا تھا کہ ایک بچہ گم گیا ہے۔ بس اللہ رحم کرے پروردگار ہم سب پر، اور ہم سب ماؤں پر رحم کرے پروردگار، جو اپنے بچوں کو اس طریقے سے نکال دیتی ہیں گھر سے باہر کہ کہیں نہیں، بچہ یہیں تو گیا ہے بس دکان تک چیز لینے، وہ تو روز ہی جاتا ہے۔ نہیں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ بچوں کو باہر بھیجا جائے۔ آپ لوگ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت زیادہ۔ بس یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ بس اپنے کلیجے سے لگا کے رکھیں بچوں کو، کسی پہ بھروسہ نہیں کریں، کسی کو یہ مت سمجھیں کہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی آپ کو اپنا ہے، کوئی نہیں۔ بھائی کوئی بھی اپنا نہیں ہے، کوئی بھی اپنا نہیں ہے، سب ہمارے لیے غیر ہے۔ وہ ہمارے اسلام میں ہے نا، نامحرم محرم کا جو چکر ہے وہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے رکھا ہے، کہ وہ ہم لوگوں کے لیے جو رکھا ہے کہ، لیکن بس ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ناجائز ہم پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہمارے ساتھ ناجائز کیا ہوا ہے۔ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں نا، جس چیز پہ اللہ نے منع کر دیا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی۔ آج دیکھ لیجئے کہ یہ محرم نامحرم کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اسی لیے کہ آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ اپنی بچی کو نہیں بھیجیں، بھلے وہ چھوٹی بچی ہے، بھلے وہ بالغ نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ بندہ تو بالغ ہے نا، وہ بندہ تو جس کے ساتھ آپ بھیج رہے ہیں وہ تو بڑا ہے نا۔ آپ نہیں سوچ سکتے بس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، بس خیر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کیا کچھ ہو رہا ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو اویئرنیس ہوگی۔ بس کام کر رہی تھی، چلو میں نے کہا آپ لوگوں سے تھوڑی سی باتیں کرتی ہوں۔ کل جب سے وہ بچے کی نیوز میں نے سنی ہے، اعلان ہو رہا ہے مسجد میں کہ اتنے سال کا بچہ ہے اور کسی سے آپ کو ملے تو پہنچا دے، بچہ گم ہو گیا ہے، تو کل یقین کریں بس میں نے کہا اللہ رحم کرے، پتہ نہیں بچہ ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، اللہ تو اپنا رحم کر دے پروردگار ہم سب پہ۔ بھائی بہت وقت جو ہے نا، یہ بہت خطرناک وقت چل رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ سب کو، آپ سب کو، ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے رب العزت، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے مالک۔ ہم سب اس وقت اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ
مسئلے مسائل میں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کی حفاظت کرے، ہم مالک سب کے بڑوں کی بھی بچوں کی بھی اللہ خیریت سے عزت سے گھر سے جائیں، خیریت سے عزت سے گھر واپس آ جائیں۔ بس ایسا لگتا ہے کہ بچے گھر آ گئے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ جب بڑے گھر آ گئے خیر خیریت سے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی دے کے بلایا ہے۔ من سے بڑا ہی ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ بس اپنا رحم کرے، پروردگار اپنا کرم کرے مالک۔ بس کٹر سے پیاز کاٹ رہی تھی، میں نے بتایا تھا کہ مجھ سے ہاتھ سے تو کٹتی نہیں اتنی زیادہ، ایک آدھ پیاز تو کاٹ لیتی ہوں، 1 یا 2 پیاز بس، اس سے زیادہ نہیں کاٹ سکتی کیونکہ وہ پھر ہاتھ سن ہو جاتا ہے، چھری نہیں پکڑی جاتی ہے۔ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کٹر سے پیاز کاٹتی ہیں اتنی وہ ہیں کوئی نہیں، بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میرے ہاتھ کام نہیں کرتے اتنے زیادہ۔ لہسن ادرک نہیں ختم ہو گیا تھا تو چلو میں نے کہا چلو وہ بھی بنا لیتی ہوں، تک گیس نہیں آئی ہے، چلو ادرک لہسن جو ہے وہ چھیل لیتی ہوں، وہ بنا لیتی ہوں۔ بس اس کی تیاری کر رہی تھی، اس میں لگی ہوئی تھی بنانے میں۔ آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کیسے ہیں، آپ لوگوں میں میرے بلاگس کیسے لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، پسند آ رہے ہیں؟ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بتائیں مجھے، کمنٹس کریں، مجھے بتائیں کہ مجھے کیسے بلاگس بنانے چاہیے۔ زندگی ہے، زندگی کے کام ہے۔ اچھا میں بڑا لہسن لے کر آتی ہوں اور وہ لہسن کو پھر جو ہے وہ تھوڑا سا پانی میں ڈال دیتی ہوں 2-4 گھنٹے کے لیے۔ ابھی تو میں نے فوراً ہی بنانا شروع ہو گئی تھی، میں نے کہا ابھی کیا کروں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، تو میں فوراً ہی جو ہے وہ لہسن چھیلنے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا نہیں ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کے بیجنے کا وہ کروں، میں چھیل لیتی ہوں، حالانکہ بہت مشکل سے چھیلا۔ میں نے بتایا نا مجھ سے چھری زیادہ دیر تک نہیں پکڑی جاتی ہے، مجھے بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ بس زندگی ہے، زندگی کے کام ہیں، اسی کی وجہ سے بس انسان کا وقت پاس ہو جاتا ہے، ٹائم پاس ہو جاتا ہے، ورنہ تو انسان کیا ہی کرے اپنی زندگی میں۔ اب جن کے بچے ہوتے ہیں ان کے تو ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں چلتا ان لوگوں کو کہ بچوں میں سارا دن گزر جاتا ہوگا۔ اور میری تو ماشاءاللہ ایک بیٹی ہوگی، بڑی ہو گئی ماشاءاللہ سے، الحمدللہ۔ اللہ سب بچے بھی نصیب اچھے کرے، اللہ میری بچی کا بھی نصیب اچھا کرے پروردگار۔ بس آئیے اس وقت میں کہتی ہوں شریف عزت دار لوگوں سے واسطہ ڈالیں مالک، جو لے جائیں تو قدر کریں لڑکیوں کی، ان سے محبت سے انسانیت سے پیش آئیں، ان کو اپنی بچیوں کی طرح سمجھیں، اپنی بچیوں سے بھی زیادہ بلکہ سمجھیں، کیونکہ وہ دوسرے کی بیٹی ہوتی ہے بھائی، اس کے دل میں کوئی خیال نہ آئے، کوئی احساس نہ ہو کہ ہاں یہ ہماری ساس ہیں، یہ ہماری نند ہے۔ بس بھائی زندگی میں اچھے برے لوگ سب ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں، اللہ پاک سب کی قسمت اچھی کرے مالک، سب کے نصیب اچھے کرے مالک، سب کو شریف عزت دار غیرت مند لوگوں سے واسطہ ڈالے مالک۔ بس کام کر رہی تھی، میں نے کہا چلے ادرک لہسن لے کر بیٹھی تو میں نے کہا چلے آپ سے بات ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، اس بہانے آپ سے بات ہو جاتی ہے، میرے کام بھی ہو جاتے ہیں گھر کے، بلاگ بھی بن جاتا ہے، آپ لوگوں سے ملنے کا ایک بہانہ مل جاتا ہے بات کرنے کا۔ آپ لوگ مجھے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، آپ لوگ مجھے بتائیں، کمنٹس کریں میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں مجھے، تاکہ پتہ چلے کہ میری کوشش صحیح جا رہی ہے یا نہیں، یا آپ لوگ بس جو ہے گزارا ہی کر رہے ہیں میری ویڈیوز سے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، نہ میرے پاس اتنے کوئی مہنگی میرے پاس کراکری ہے، نہ کوئی اتنے میرے پاس مہنگے یوٹینسلز ہیں کہ میں یوز کروں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ہاں دیکھیں میرے پاس یہ ہے۔ میں بہت مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے، الحمدللہ عزت سے، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک گزروا رہا ہے۔ نہ میرے پاس اتنا کوئی زبردست قسم کا کوئی میرا کچن ہے، بس شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ گزر کروا رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے مالک کا۔ بس اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے مالک، میں کہتی ہوں وقت تو گزر ہی جاتا ہے، محلوں میں بھی لوگوں کا گزر جاتا ہے، محلوں میں بھی گزر جاتا ہے، جھوپڑی میں بھی گزر جاتا ہے، وقت کا کیا ہے، وقت تو گزر ہی رہا ہے، وقت تو گزرنے کا نام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی کوئی بات ہے کہ میں بہت زیادہ شوشہ کروں یا بہت زیادہ شوشہ کی زندگی گزاروں، مجھے کوئی ایسی خواہش نہیں ہے۔ بس عزت سے اللہ تعالیٰ اتنا دے دے کہ اپنی ضروریات زندگی ہماری پوری ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ بس
عزت سے اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی پروردگار کھلاتا رکھے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ بس ہر وقت یہی دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دے اپنے کرم سے دے، اپنے فضل سے دے۔ بس ہر حال میں نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس اللہ پاک اپنا محتاج رکھے، اپنے بندوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہاتھ پیر سے، نہ پیسے سے، کسی بھی چیز سے۔ اللہ تعالیٰ سے تندرستی زندگی کے ساتھ رکھ کے چلتے ہاتھ پیر، کسی موذی مرض میں نہ ڈالے۔ بس لہسن چھیل لیا تھا، لہسن کو دھو کے پھر وہ کاٹتی ہوں، کیونکہ وہ جگ جو ہے نا وہ اس کا کٹر وہ ہو گیا ہے اتنا زیادہ، وہ موٹے موٹے جو اس کے جو وہ ہوتے ہیں لہسن کی جویں، ان کو وہ نہیں کر سکتا ہے، پیس نہیں سکتا، تو پھر اس کو لہسن کی جووں کو کاٹنا پڑتا ہے، دھونا پڑتا ہے چھیل کے، پھر اس کو کاٹو، چھوٹا چھوٹا کرو اس کو۔ اب وہ چھیل رہی تھی ادرک کتنی ساری تو اندر سے خراب نکلی ہے، پتہ نہیں بھائی چیزیں اوپر سے کیا ہوتی ہے اندر سے کیا ہوتی ہے۔ ایسے ہی آج کل انسان بھی ہیں، اوپر سے کیسے لگ رہے ہوتے ہیں سامنے سے، اور اندر سے ان کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ بس اللہ معاف کرے پروردگار، اللہ پاک اچھے لوگوں سے واسطہ ڈالے، نیک لوگوں سے واسطہ ڈالے پروردگار۔ اور آپ لوگ میرے اچھے پیارے پیارے ویورز میرے بن گئے ہیں اب تو، شکر ہے اللہ کا کہ آپ لوگ بھی بہت اچھے ہیں، میری ویڈیوز دیکھیں، پلیز مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بس دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، کسی بھی طریقے سے ان کا خیال رکھیں، ان سے دلجوئی کریں، جتنا بھی ملے میں کہتی ہوں دل صاف کر کے ملے، ورنہ تو نہیں ملے۔ میں تو یہ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں بول سکتے نا تو پلیز کسی کے لیے برا بھی نہیں بولیں، کم ملیں لیکن اچھے طریقے سے ملیں، اس طرح سے نہیں کہ آپ کے دل میں میل بھرا ہوا ہے اور اب سامنے جی 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 کچھ کر رہے ہیں، اچھا اچھا کہہ رہے ہیں، اور وہ اٹھ کے جائے تو آپ اس کے پیچھے اس کی برائیاں کریں۔ نہیں، یہ بہت غلط ہے، گناہ بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ بہرحال سب کی اپنی اپنی زندگی گزارنے کا پرسپیکٹر ہوتا ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ بس جی، آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، مجھے کمنٹس کریں، اور میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔